آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہے اہم ویڈیو، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ تو دوستوں، وصال کے بعد انبیاء اور اولیاء مدد کرتے ہیں، اللہ نے مدد کرنے کی طاقت دی۔ اب اس کو یوں سمجھے کہ ہم جب اولیاء کرام سے انبیاء کرام سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ہماری حاجات پوری کرا دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقتیں عطا فرمائی، اس لیے کہ انبیاء کرام کی ارواح جب ان کے جسموں سے جیسے روح قبض کی جاتی ہے تو روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ انبیاء کرام کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب وہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جسموں کے ساتھ، اپنے مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہے۔ اور انبیاء کرام کا ایک ہی وقت میں ایک سے جگہ زیادہ حاضر رہنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی سے التجا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کی ہے اور اس بیداری کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ طوطے شاہ، کھوتے شاہ کے چینل پر لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ اولیاء کرام سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ تو طوطے شاہ نے جواب میں کہا کہ عطاری صاحب نے، پیر صاحب نے جنات کے بادشاہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ نے احادیث میں غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کہیں نہیں کیا ہے، اور جس چیز سے منع نہیں کیا گیا اس میں اپنی منمانی کرو، کبھی گھوڑے شاہ، کبھی کتے شاہ، کبھی کیٹ شاہ، کبھی اونٹ شاہ، جس سے چاہو اس سے مانگتے چلے جاؤ، تمہارے ایمان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دوسرا بولتا ہے کہ یہ بہت بہترین فارمولا ہے، کسی کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، مانگو، دل کھول کر کے مانگو، جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ کہتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا، غوث پاک بھی مشکل کشا۔ اصل شرک کیا ہے؟ کہتا ہے، ایکسپیرینس صحیح سے نہیں کیا ہے، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کشا اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے پورے پاور کے ساتھ ہے، لیکن علی جو مشکل کشا ہے، غوث پاک جو مشکل کشا ہے، وہ عطائی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عطائی نہیں، یہ تمہاری کھٹائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری کھٹائی ہے، اور تم اپنے ایگریمنٹ پر قائم نہیں ہو۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ تم رات دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہو، فریاد کرتے ہو اور کہتے ہو، دن و رات میں 50 دفعہ کم سے کم ایک مومن آدمی بولتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ رب العالمین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، تجھی سے کبھی تم نے کہا ہے تجھ سے بھی مدد مانگتے؟ قرآن کو بدلنے والوں، ضمیر فروشو اور قبر فروشو، تمہارے جگر اور تمہارے پیٹ میں حرام خوری کی وجہ سے تمہاری زبان سے یہ شرکیہ کلمات نکلتے ہیں اور قرآنی آیات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو، تو باز آ جاؤ، اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ کبھی تیری بیوی یہ کہہ دے طوطے شاہ کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، تجھے کتنا اچھا لگے گا، تب تم کو مزہ آئے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ رب العالمین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، اس میں دوسرے کی ممانعت آئی یا نہیں آئی؟ دوسرے سے نہیں، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں ممانعت آ گئی۔ تم نے کہا کہیں ممانعت نہیں ہے، جھوٹا ہے، قبر کا پجاری ہے،
قبر کا پرستار ہے، مردہ کی ہڈیاں بیچ کر کھانے والا ہے اور مردہ پرستی کی دعوت دینے والا ہے۔ نمبر 2، اپنی ایگریمنٹ سے پھرنے والے اور ایگریمنٹ کی پاسداری نہ کرنے والے قبر پرست مشرک الحی القیوم کو چھوڑ کر اموات غیر احیاء کو پکارنا، یہ آخر کون سی دینداری ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ نمبر 3، عرش والے زندہ رب کو چھوڑ کر فرش کے نیچے مدفون کی دہائی دینا، یہ کون سی دینداری ہے اور کون سی ایمانداری ہے اور کون سا اسلام ہے؟ نمبر 4، پہلے یہ مردہ پرست قبر پرست مردوں کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، اب یہ وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ مردوں سے مانگنے والے بن گئے ہیں۔ پہلے امداد کا وسیلہ، اولاد کا وسیلہ، اب ڈائریکٹ اولاد دینے والا، فریاد رسی کرنے والا بنا دیا ہے۔ یہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن الحمدللہ نوجوان لوگ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں، تمہاری عیاری اور مکاری کو بھی لوگ جاننے لگے ہیں۔ نمبر 5، پہلے کے مشرکین نیک، صالح، بزرگ اور ولیوں کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، مستقل طور پہ نہیں، وسیلہ بنایا کرتے تھے، ذریعہ بنایا کرتے تھے، واسطہ بنایا کرتے تھے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، قرآن کریم پڑھو۔ اور آج کے مشرکین ولیوں کو نہیں، کتوں کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے بڑے نے لکھا ہے کہ کتا بھی ولی ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کے لوگ، آج کے مشرکین یہ اونٹ شاہ، کھوتے شاہ، اینٹ شاہ، کیٹ شاہ سے ڈائریکٹ مانگنے لگے ہیں، وسیلہ نہیں، کیٹ شاہ ان کو دینے لگا ہے۔ اور میں نے کسی موقع سے بتایا تھا کہ اونٹ شاہ کی قبر کہاں ہے اور کیٹ شاہ کی قبر کہاں ہے۔ نمبر 6، اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین سورۃ الحج کے اندر بیان فرمایا ہے۔ عرش والے کو جو آدمی چھوڑتا ہے وہ آسمان کی بلندی سے گرتا ہے، نیچے شیاطین اسے اچک لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کے دلدل میں دھنستا ہے آسمان والے سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، ایمان کا اور اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم پڑ گئے ہیں، جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا ہے وہیں تک بس ہو جائے، آدمی اس سے ذرہ برابر اپنا قدم آگے نہ بڑھائے، اپنی زبان سے کوئی ایک لفظ بھی آگے نہ نکالے۔ جہاں نبی رک گئے وہاں رک جانا چاہیے۔ اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جس کو چاہو ولی بناؤ، جس کو چاہو اس کی پوجا کرو، جس کی چاہو اس کی دہائی دو۔ بھلا بتاؤ کہ تم نے نبی کو نبی مانا، رسول کو رسول مانا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایمان اگر بچانا ہے، اسلام اگر بچانا ہے تو فوراً ہی اپنے قدم کو روک لو۔ کہاں؟ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کو روک لیا ہے۔ اپنی زبان کو تم وہیں روکو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے۔ بھلا بتاؤ، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولیاء نہیں مرے تھے؟ آپ سے پہلے انبیاء نہیں مرے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی دہائی دی، کسی ولی کی دہائی دی؟ اور آگو اور بتاؤ تم کہ اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के अलावा किसको पुकारा था? क्या उनके जमाने में भी कोई वली नहीं था, कोई नबी नहीं? आज तुम्हारे जमाने में ज्यादा औलिया हो गए हैं, सहाबा किराम के जमाने में औलिया नहीं थे। हकीकत तो यह है कि ये जितने मुशरिकीन हैं ये न रब के कुरान को मानते हैं, न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानते हैं, और न सहाबा के मनहज को मानते हैं, न अंबिया को मानते हैं, और न औलिया को मानते हैं। ये पेट के पुजारी हैं, पेट के लिए ये पूरा कारोबार और पूरा धंधा लगा रखा है, लोगों के नजराने के लिए ये पूरा कारोबार और बिजनेस कर रखा है। वरना अल्लाह तबारक व तआला कहता है उदऊनी, तुम मुझसे मांगो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं मांगता है, उससे मांगता है जिसने कभी नहीं कहा मुझसे मांगना। ये अल्लाह का भी नाफरमान, रसूलुल्लाह का भी नाफरमान, औलिया का भी नाफरमान, अइम्मा किराम का भी नाफरमान है। इसलिए कि इमाम अबू हनीफा ही ने नहीं बल्कि 36 के करीब बड़े बड़े उलमाए अहनाफ ने इस बात की वजाहत की है और सराहत की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डायरेक्ट मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वास्ता और वसीला और किसी के तवस्सुत से न मांगो। ये अल्लाह का भी नाफरमान, रसूलुल्लाह का भी नाफरमान, औलिया का भी नाफरमान और अइम्मा इज़ाम का भी नाफरमान है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को सिखाया, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब भी मांगो तो अपने रब से मांगो, अपने खालिक से मांगो, अपने मालिक से मांगो, अपने दाता से मांगो, किसी मुर्दे से ना मांगो। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। और जब भी मदद चाहो तो रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम से मदद चाहो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, अल्लाह के दीन की तरफ आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी वली और किसी फकीर की दुहाई नहीं दी, उन्होंने यही तालीम दिया। मैंने अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वसीयतनामा को आप लोगों के सामने पेश कर दिया था। उन्होंने यही तालीम दी थी कि जब भी मांगो तो रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम से मांगो। आज उनकी वसीयत को भी ये नहीं मानते पेट के पुजारी, ये उनकी बात को भी नहीं मानते, उनके नाम को लेकर लोगों को गुमराह करने का ये ठेका ले रखे हैं। ये सबसे बड़े जालिम, सबसे बड़े जालिम यही लोग हैं जो ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुनते हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं और ना औलिया की बात मानते हैं। इसने एक बात अजीब सी कही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो डायरेक्ट देने वाला है, वो मालिकुल मुल्क है, वो खालिक के कायनात है, वो मालिक अर्ज़ो समा है। लेकिन अली जो मुश्किल कुशा है, शिया के रविश पर चलने वाले गौस पाक जो मुश्किल कुशा है, वो अताई हैं। अताई कोई चीज नहीं है, ये खटाई है, तुम्हारी बर्बादी है। मुशरिकीन मक्का के बारे में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो रिवायत जो सही मुस्लिम के अंदर है, हदीस नंबर 2872, याद रखो। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कान मुशरिकून यक़ूलून लब्बैक ला शरीक लक क़ाल फयक़ूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वैलकुम कद, बस इतना ही बोलो, लब्बैक ला शरीक लक, इतना ही बोलो। फयक़ूलून इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक। मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, हाँ एक शरीक है, हुवा लक, वो तेरा ही बंदा है, वो तेरा गुलाम भी है, तमलिकुहु व मा मलक, जो कुछ उसके पास है वो भी तेरा ही दिया हुआ है। देखा, अकाई को वो कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का भी माना करते थे और उनकी दुहाई दिया करते थे। ये तवाफ के दौरान वो कहा करते थे, वो तो मुशरिक करार पाए, वो अताई अगर माने, इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक। किसी से पूछना ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं या नहीं है। मुस्नदुल बज़ार के अंदर भी ये रिवायत 7188 के अंदर मौजूद है। और भी तुमको बताऊं, इसी कलमे की वजह से सीरत इब्ने हिशाम के अंदर लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 100 पे कहा करते थे कि अन यक़ूलू लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीक हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक।
فَيُوَحِّدُ فِيهِ بِالتَّلْبِيَّةِ تلبیہ میں توحید کا گنگایا کرتے تھے. ثُمَّ يُدْخِلُونَ مَعَهُ أَصْنَامَهُمْ وَيَجْعَلُونَ مُلْكَهَا بِيَدِهِ اور پھر داخل کر دیا کرتے تھے اپنا اصنام کو. تم اولیاء کا نام لیتے ہو، صنم پرستو، وثن پرستو. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. مشرک کرا دیا، مشرک کرا دیا. کس کو؟ جو عطائی خدا مانتے تھے. عطائی جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ عطائی ہے، عطائی نہیں، یہ مردے ہیں، مردے. لا يستوي الاحیاء ولا الاموات، لا يستوي الاحیاء ولا الاموات. اور یہ عطائی کا چکر تم نے لگا رکھا ہے. تمام تر اولیاء کے مخالفین تم لوگ ہو. یہ طوطے شاہ اور یہ کھوتے شاہ یہ پورے مجرموں کا اڈا ہے، مجرموں کا گروہ ہے جو اللہ رب العالمین کے دین سے دور کرنے کے لیے چینل کھول رکھا ہے. آؤ، تم کہتے ہو منع کہاں کیا گیا ہے. ایک مشرک تھا، بہت بڑا مشرک، بڑا قبر کا پجاری تھا. وہ ٹریفک کے نظام کی خلاف ورزی کیا. پولیس والے نے اس کو جرمانہ بھی لگایا اور ایک جوتا بھی مارا. قبر کا پجاری مشرک بولنے لگا ہم نے مخالفت کیا تھا، ہم نے قانون کو توڑا تھا، تم نے ہم کو جرمانہ کا پرچی کاٹ کر کے دے دیا. اب جوتا تم نے کیوں مارا؟ جوتا کیوں مارا؟ پولیس والے نے کہا بیٹا جرمانہ تو لکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جوتا نہ مارو؟ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جوتا نہ مارو؟ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیا جائے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا جائے.